بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ گویا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ ہے، یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ یہ سورہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اسی صورت میں آیت الکرسی ہے اور وہ 2 آیات بھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی کہ کہہ دو کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک دعا بھی اسی صورت کا حصہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی صورت میں وہ 2 آیات ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ معراج کے موقع پر نازل فرمائی گئی۔ سورہ بقرہ کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مارو تو وہ جی اٹھے اور آپ اپنے قاتل کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا اور اس نے قاتل کو بتا دیا کہ اس کے وارثوں نے ہی تمام مال میں اسے قتل کیا تھا۔ سورہ بقرہ جب نازل ہوئی تو اس وقت 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ مکہ کے پرآشوب دور کے بعد مسلمان ہجرت کر کے اب یثرب تشریف لے آئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی تعمیر کی اور ساتھ ہی مکتب بھی تعمیر کیا۔ گویا اب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ اسی لیے اب وہ روشنی جو قرآن سے شروع ہوئی مکہ میں، اس کو ہر صورت پھیلنا تھا تاکہ ایک جدید اسلامی فلاحی مملکت کا تصور عملی صورت میں سامنے آ سکے۔ اسی صورت میں ایمان اور عقائد بھی ہیں اور عبادات کا تذکرہ بھی ہے۔ وہ اعلان جو مکہ میں یہ کہہ کر کیا گیا تھا کہ لاکم دینکم ولی الدین، اب وہ لا اکراہ فی الدین کی صورت میں مکمل قانون اور اصول کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اسی صورت مبارکہ میں یعنی سورۃ بقرہ میں تخلیق کائنات بھی ہے اور رد و برق کا ذکر بھی، گردش لیل و نہار کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور نمرود کے قصے کو بھی بیان کیا ہے۔ چکلش یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ قصہ آدم بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی
حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں قصہ طالوت و جالوت اور ان کے معرکے کا بھی ذکر ہے۔ جادو کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے اور قصہ ہاروت اور ماروت کا بھی تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ احکامات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسی صورت میں اللہ کی راہ میں قتال کو فرض کیا گیا اور شہداء کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی صورت میں روزوں کی فرضیت بھی ہے اور ساتھ ہی بتایا کہ شہر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ صفا و مروہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔ مناسک حج کے طریقے بھی بتائے گئے اور چاند کے متعلق پوچھے گئے سوال میں اللہ نے واضح کیا کہ یہ اوقات معلوم کرنے کے طریقے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ اس میں بڑے بڑے گناہ ہیں، یاد رکھو اس میں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے ایلا، طلاق، عدت اور مہر کے طریقہ کار کو بھی واضح کیا گیا۔ رضاعت اور وصیت کے بارے میں بھی ہدایات دی گئیں۔ بیوہ اور مطلقہ کے حقوق کی وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے اور ساتھ ہی یتیم کے مال کے متعلق ہماری ذمہ داریاں بھی اسی سورہ میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ انسانیت کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ زمین میں حلال چیزیں کھاؤ اور اس کے ساتھ بہت سی حرام چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے تحفظ کے لیے قصاص کو فرض کیا اور یہ ایک عالمی اعلان بھی فرمایا کہ یاد رکھو قصاص میں ہی زندگی ہے۔ آیت کتابت بھی اسی سورہ کا حصہ ہے اور یہی قرآن پاک کی طویل ترین آیت بھی۔ انفاق سبیل اللہ کا دلکش اصول قل للعفو کہہ کر بیان فرما دیا گیا کہ کہہ دو کہ کیا خرچ کیا جائے تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے، اور ساتھ ہی حرمت سود کو واضح کر دیا گیا اور اس سلسلے میں روگردانی کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ بھی ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی طویل داستان بھی اسی صورت کا حصہ ہے اور پھر اس صورت کے قصے کو یہ کہہ کر ختم کیا جاتا ہے کہ تلک امتن قد خلت، تلک امتن قد خلت، اور پھر وہ آیات مبارکہ جو مسجد قبلہ ذوالطین میں نازل ہوئیں جن کے مطابق بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا گیا۔ واضح اعلان کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہی نہیں تھا کہ صرف نماز کے لیے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لو، بلکہ یہ اعلان تھا کہ خلافت ارضی اب اسی قوم کا مقدر ہے جو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ اور کعبہ تسلیم کرے گی۔ اسی لیے مومنین کو واضح طور پر کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اسلام کے بغیر نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔